السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ آج میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اس ویڈیو میں تیمم کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو، یہ دین کی باتوں کو آگے تک آپ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، تو اس سے تم چہرے کا مسح اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تیمم کا حکم فرمایا، تیمم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اسی سے ریلیٹڈ حدیث پاک میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تیمم کرنا جائز اور ضروری ہو جاتا ہے کچھ صورتوں میں، یعنی کہ اگر بندہ مومن پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں ان کو تیمم کرنا جائز ہے، ان کے لیے تیمم جائز ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، ساتھ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ گم ہو جاتا ہے، اور اسی کی تلاش میں سب لوگ ٹھہر جاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں نماز کا وقت قریب ہوتا ہے، اور اس وقت نہ ان لوگوں کے پاس نہ پانی موجود تھا، نہ دور دور تک پانی کا کوئی اتا پتا تھا، نہ کوئی نشان تھا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً۔ یہ آیت کریمہ تیمم کا ذکر فرمایا۔ محترم حضرات، محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدس میں تیمم کے بارے میں ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم تیمم کے مسئلے کو بغور سمجھے اور جانیں۔ تیمم کس صورت میں واجب ہوتا ہے، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ تیمم اس شخص پر واجب ہوتا ہے، اس شخص پر ضروری ہوتا ہے جو پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، یا اس کو ایسی مریض لاحق ہو، ایسی بیماری ہو جس سے وہ پانی کے استعمال کرنے سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا پھر اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا پھر ان کو موت کا خطرہ ہو بیماری کی وجہ سے، یا پھر وہ بیماری دیر تک ٹھیک ہونے کا یقین ہو۔ اب یہ یقین ہونا، بیماری میں اضافہ ہونا، وہ خود سے معلوم ہو اس کو، یا پھر کسی ایسے شخص نے ان کو، مسلمان شخص نے بتایا ہو جو قابل اعتماد ہو اور نیک پرہیزگار ہو، جس کی بات، جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، لوگ ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو یقین مسلمان شخص نے ان کو یقین رکھنے والے مسلمان طبیب نے انہیں بتایا ہو، تو ایسی صورت میں وضو اور غسل پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کے بجائے تیمم کر سکتا ہے۔ اب تیمم کے جو ضروری باتیں ہیں میں آپ کو بتا دوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، جلد سے جلد آپ کو بتا دوں۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 فرسٹ میں آتا ہے
نیت یعنی نیت تیمم میں شرط ہے. یہی نیت اگر آپ وضو میں دیکھیں تو وضو میں یا غسل میں فرض نہیں ہے، لیکن تیمم میں اس نیت کو فقہائے کرام نے فرض قرار دیا. اب نیت تیمم میں فرض اول ہے. اب نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی شخص نے پانی پر قدرت نہ پایا یا ان کو تیمم کرنے کی صورت ان پر درپیش ہوئی، تو ایسی صورت میں نیت ضروری اور فرض ہے. تو نیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے صرف تلاوت کلام اللہ کی نیت سے تیمم کیا تو اس کے لیے نماز جائز نہیں ہے. یعنی اس تیمم سے پاکی حاصل کرنے کے بعد اس پاکی سے نماز ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. لہذا نیت فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے اس نے نیت کی ہے وہ چیز وہ عبادت بھی کر سکتا ہے. اب دوسرا فرض اس کا آتا ہے چہرے کا مسح کرنا. تیمم میں دوسرا فرض چہرے کا مسح کرنا ہے. اب چہرے کا مسح کرنے کو فرض قرار دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام طور پر جو وضو میں چہرے کو دھوتے ہیں وہ تمام جگہ پہ ہمارا ہاتھ تیمم کرنے والے شخص کا ہاتھ پھیر لیا جائے. یعنی ان تمام جگہوں میں کوئی ایسی جگہ موجود نہ ہو جس میں ہاتھ پھیرا نہ گیا ہو. تو فرض کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا مسح فرض کا مطلب تیمم یہ ہے کہ ہر جگہ پر ہاتھ کا پھیر لینا فرض ہے. لیکن وضو میں کیا تھا کہ اندرونی حصے تک پانی کا پہنچانا ضروری تھا، لیکن اس میں اندرونی حصے تک مسح کرنا ضروری نہیں. باہر میں جتنے حصے آتے ہیں چہرے کا ان جگہوں میں ہاتھوں کا پھیرنا فرض ہے. اسی طریقے سے تیسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لینا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت مسح کرنا. اب اس میں بھی وہی کیٹیگری آئے گا، اس میں بھی وہی حکم ہوگا، وہی صورت آئے گی کہ جہاں تک داخل ہے ٹخنوں سمیت کہنیوں سمیت جہاں تک داخل ہے ان تمام جگہوں میں ہاتھ کا پھیرنا، ہاتھ کا مسح کرنا فرض ہے. تو یہ تین چیزیں میں شورت میں بتایا، تین چیزیں تیمم میں فرض ہیں. اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تیمم میں تین چیزیں فرض ہیں، اب تیمم ہم کریں تو کس چیز سے کریں؟ تو شریعت میں تیمم کرنے کی جو چیزیں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ تیمم ہر اس چیز سے ہو جاتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو. اب زمین کی جنس سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز نہ جلنے سے جلے، نہ پگھلنے سے پگھلے، اور نہ نرم ہونے سے نرم ہو، نرم کرنے سے نرم ہو. تو وہ چیز زمین کی جنس سے ہے اور اس سے تیمم کرنا جائز ہے. یعنی کہ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ پتھر وہ بھی زمین کی جنس سے ہے، اسی طرح اینٹ لے لیجئے وہ بھی زمین کی جنس سے ہے، اسی طریقے سے گرد و غبار لے لیجیے، یعنی کہ دھول وغیرہ یہ بھی زمین کی جنس سے، اس سے بھی تیمم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یعنی کہ تیمم ہر اس چیز سے نہیں کیا جا سکتا ہے، ہر اس چیز سے نہیں ہوگا جو زمین کی جنس سے نہ ہو. زمین کی جنس سے نہ ہو اس کا مطلب جیسے آپ مثال کے طور پر لے لیجیے لکڑی، وہ لکڑی اس میں جلنے کی صلاحیت ہے، اس سے تیمم نہیں کرتا ہے. اسی طرح پیپر وغیرہ لے لیجیے، اسی طریقے سے آپ لفافہ
پلاسٹک وغیرہ لے لیجیے، یہ بھی پگھلنے کی اس میں صلاحیت ہے، یہ پگھل سکتا ہے، تو اس سے تیمم جائز نہیں ہے، اور ہر اس چیز سے جائز ہے تیمم جو زمین کے جنسے سے ہو۔ اس میں اور بھی مسائل وغیرہ ہیں جس کو ڈیٹیل میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے میں مختصر انداز میں آپ کو بتا دیا کہ تیمم ان چیزوں سے ہم کر سکتے ہیں اور ان چیزوں سے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے میں اتنا ہی آپ کو بتایا، انشاءاللہ عز و جل پھر اگلے ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ اور بھی کچھ مسائل آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔